اب آج جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی زیادتی یا اس کی بے رغبتی کو دیکھ رہی ہے، ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سے چل پڑیں. کچھ لوگوں کے یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت کم ہیں جن کے نکاح کے بعد نبھ نہیں پاتا، یا تو شوہر کی سختی یا تو پھر عورت کی زبان کی سختی، یہ دونوں چیزیں زندگی بگاڑ دیتی ہیں. اب ان کی شادی شدہ زندگی یہ طلاق تک آ جاتی ہے، خلا تک آ جاتی ہے. ان معاملات میں کیا کیا جائے؟ آج کے معاملات میں اسلام اور قوانین اسلام کو لے کر کفار و مشرکین نے بڑا مذاق اڑانا شروع کیا. 3 طلاق کا مسئلہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کے متعلق ابھی ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بل پاس کیا اور اس کو اسلام کے اعتبار سے قوانین اسلام میں ایک ظلم قرار دیا. ظلم کس بات کا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ پہلی بات بتا دوں کہ شادی ہمارے ہاں کیا ہے. ایک کانٹریکٹ ہے، مرد اور عورت کا دونوں کا عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو. کسی چیز میں آپ دونوں راضی ہو گئے، مثال کے طور پر خرید و فروخت میں بھی، میرے پاس ایک مشین ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ہم دونوں کی ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس ڈیل میں آپ جو چاہے شرط رکھ سکتے ہیں، میں جو چاہے شرط رکھ سکتا ہوں. دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ چیز بکے گی، نہیں اتفاق ہے تو تم اپنے راستے میں اپنے راستے. گارنٹی بھی ہوتی ہے مشین کی، وارنٹی بھی ہوتی ہے، سروس بھی دینے کی بات ہوتی ہے، ہوتا ہے نا خرید و فروخت میں. میں اگر ایک واشنگ مشین بیچ رہا ہوں تو آپ خریدار ہیں، آئے پہلے سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا، سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا. ہم نے بتا دیا اتنی قیمت سے. پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم نے کہہ دیا 2 سال کی گارنٹی ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس دوران کچھ ہو جائے تو سروس وغیرہ کا ہم مفت دیتے ہیں. ان تمام چیزوں پر سائن ہو جاتی ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے. خریدار اور بیچنے والے کے بیچ میں ایک قانون بن جاتا ہے. اگر اس کو کوئی ان قوانین کا النگھن کرتا ہے تو خریدار چاہ کر کے کورٹ میں مقدمہ کر سکتا ہے، اس نے مجھے مشین بیچی تھی لیکن بری نکلی. ہوتا یہی ہے. تو یہ چیزوں کی خرید و فروخت میں جس طرح دونوں کا اتفاق ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں نکاح پر بھی دونوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے. مرد کا اور عورت کا، کسی ایک طرف سے نکاح نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھ کر کے چلے. وہ اور مذاہب ہیں جہاں پر لڑکیوں کو بولنے کا تک حق نہیں ہوتا، ان کے ماں باپ ان کو زبردستی کسی کے یہاں بیاہ کر کے دے دیتے ہیں. آج بھی یہ رواج چلتا ہے. آج بھی ہندوؤں کی بہت ساری کمیونٹی ایسی ہیں جہاں لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی. اسلام نے روز اول سے ہی لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے. یہاں تک کہ صرف لڑکا چننے کا اختیار نہیں، اپنا مہر رکھنے کا بھی اختیار عورت کو ہے. یہ تو ہمارے رواج بنا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں، محلے کے بڑے لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں، جبکہ یہ مہر حق ہے عورت کا. عورت مکمل اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. آج بھی عرب میں آپ جائیں، مصر کی سرزمین پر ہم نے خود دیکھا، ہر لڑکی اپنا مہر خود مانگتی ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ وہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے. اتنا مہر مجھے دو اور میں نکاح میں تمہارے آتی ہوں. اس کے علاوہ بھی وہ چاہے تو طے کر سکتی ہے. جیسے ہم بھی یہاں پر نکاح کے دوران پڑھاتے تو ہیں دولہے کو کہ تو نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اس کے نان و نفقہ کے ساتھ. نان و نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خرچہ، زندگی بھر کا تو خرچہ اس کا اٹھائے گا، گھر بھی اس کو دے گا، چھت دے گا، چاہے کرائے کا ہی صحیح ہو، لیکن رکھے گا اپنے پاس، اس کی ضروریات کا تو خیال کرے گا. یہ سب کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. اب یہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان دونوں جانب سے کانٹریکٹ میں شرطیں ہوتی ہیں. عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ، مرد کی طرف سے اس کی بچوں کی حفاظت، اس کے گھر کی امانت کی حفاظت، یہ مرد کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں تیرا خرچہ پورا دوں گا، تیرا مہر بھی دوں گا، میں بدلے میں تیرا جسم حاصل کر رہا ہوں، تیرا جسم میرے لیے حلال ہوگا اور اس کے علاوہ میری جو اولاد ہوگی اس کی پرورش میں تو کوتاہی نہیں کرے گی. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. آگے چل کر کے اگر اس کانٹریکٹ میں کچھ بھی اونچ نیچ ہوا تو میرے عزیزو، اسلام نے ایک ایگزٹ کا راستہ بھی تو رکھا ہے. اسی ایگزٹ کے راستے کو طلاق کہتے ہیں. یہ
دوسروں کی طرح یہاں پر باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا کہ اب تجھے ساتوں جنم تک ساتھ رہنا ہے، مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے، نہیں ہے۔ عورتوں کو باندھ کر کے ہم نہیں بھیجتے، آزاد ہے عورت اپنے ذہن و دماغ سے، اللہ نے آزاد پیدا کیا مرد کو عورت کو بھی۔ ہاں ہم نبھانے کی مکمل کوشش کریں گے، نہ ٹوٹے کسی کا گھر، لیکن اس کانٹریکٹ میں دونوں کے درمیان کچھ بھی اونچ نیچ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے قبول تو کیا تھا نان و نفقہ پورا دوں گا، گھر دوں گا، شادی کر کے 8 دن کے بعد کچھ بھی نہیں دیتا، مہینے 2 مہینے کے بعد اب خرچہ بھی نہیں دیتا، گھر بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عورت جس کام کے لیے اس کے پاس گئی تھی وہ عورت میں رغبت ہی نہیں رکھتا، دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، تو یہ عورت کیا کرے؟ مجبور؟ کیا اس کو باندھ کر کے بھیج دیا ہے ماں باپ نے یہ کہہ کر کے کہ اب تیری ڈولی ہی نکلی یہاں سے تو وہاں سے ڈولا نکلے گا؟ یہ سب باتیں ہیں، یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں، یا ایام جہالت کی باتیں ہیں کہ یہاں سے ماں باپ کے گھر سے بیٹی تیری ڈولی نکلی ہے، اب سسرال سے تیرا ڈولا نکلے گا، جنازہ نہیں۔ کیوں اس کو اس طرح سے باندھ کر کے بھیجنا چاہتے؟ کیا وہ فرعون رہے گا تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ وہ شیطان ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی معاملات ہوئے ان کی شادی شدہ زندگیوں میں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، حضور کے منہ بولے بیٹے، حضور کے گھر میں پلے ہیں، ان کا نکاح حضور نے خود اپنی سگی پھوپھی بہن سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے نکاح کیا، کس کا؟ اپنے منہ بولے بیٹے کا، زید بن حارثہ۔ لیکن نکاح کے بعد وہ زیادہ چل نہیں سکے، دونوں کے درمیان انبن ہوتی رہی۔ اب آپ اندازہ کریں نکاح کس کا کرایا ہوا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عیب کے لیے نہیں ہوگا یہ کوئی اس طرح سے سوچ لے کہ ان کا نکاح نہیں ٹک پایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بشری تقاضے ہیں، انسانی تقاضوں کے اعتبار سے کسی کا جم جائے گا، کسی کا ہو سکتا ہے کہ بیچ راستے میں ہی وہ لوگ الگ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ ہے، میری روح الگ ہے، آپ کی روح الگ ہے، فطرت الگ الگ، عادتیں الگ الگ، سوچ الگ الگ، خیالات الگ الگ۔ یا اور بات ہے کہ کچھ جوڑے ایسے ہیں جو الگ الگ سوچ کے باوجود بھی جم جاتے ہیں، 6 مہینے سال بھر جھگڑنے کے بعد پھر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایکسپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، تو پھر انہیں الگ ہونا پڑتا ہے۔ تو یہی طلاق کی جو صورت آ رہی ہے اس کے متعلق ابھی آیت کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ نے عورتوں کو کیا سہولت دی؟ تو ہوا تھا حضرت زید اور زینب میں نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضور کے قریبی ہیں، ایک منہ بولے بیٹے ہیں اور دوسرے ان کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ نہیں نبھ پایا تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے نہیں جم رہا ہے تمہارا شادی شدہ یہ معاملہ تو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دیا۔ حضرت زینب حضور کی پھوپھیری بہن، پھوپھی کی بیٹی ہیں، وہ بھی رشتہ ہے قریب سے، یہ بھی رشتہ ہے قریب سے، تو وہ نروس ہو گئی حضرت زینب۔ نیا نیا نکاح تھا، تھوڑے دن زیادہ نہیں چلا، چند ماہ ہی چلا، تو نروس ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدت گزاری، تو اب ان کا دل اور ان کی تسلی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب یہ ام المومنین بنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت تو مشرکین وہاں کے منافقین نے یہ بات اڑائی تھی نا کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا۔ حضرت زید جو ہے حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دیا اور اس کی عدت کے بعد حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا، تو باتیں اڑائی تھی کچھ منافقین نے۔ تب آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے حقیقی تھے ہی نہیں۔ منہ بولے بیٹے کا رشتہ نسب کے رشتے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ آیت میں صاف کر دیا، بہرحال وہ الگ عنوان ہے۔ تو شادی شدہ لائف اگر نہیں بن پاتی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی نکاح ہوا، ان کی بیوی حضور کے پاس آئیں، کہا کہ میں ان کے ساتھ رہ نہیں پاتی، وہ سخت ہیں بہت، ہر معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے آسان ہی ہے، تو اپنے شوہر سے کہہ کہ مجھے آزاد کر دے۔
اگر وہ بطیب خاطر خوشی سے آزاد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ لیتا ہے تو تجھے دینا ہوگا، کیونکہ کانٹریکٹ ہوا تھا پہلے، تجھے اس نے مہر دیا ہے، مہر دے کر کے لایا ہے۔ اب اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو تو اسے واپس دے دے کچھ جو وہ مطالبہ کرے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں اسلام کا یہ انصاف اور عدل کا پہلو ہے کہ عورت اور مرد کو ایکویلٹی کی جو بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں اسلام میں ہی ہو سکتا ہے، دونوں کو اختیارات۔ اب جیسے طلاق کے معاملات میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے کر کے رکھا ہے مسلمانوں کو، یہ جب چاہیں طلاق کر کے اپنی بیویوں کو الگ کر دیتے ہیں، عورتیں بیچاری ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، کچھ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ کا گھر بھی نہیں ہوتا، تو یہ تو ظلم ہے، مردوں کو صرف اتھارٹی دی گئی ہے طلاق کی۔ سچ ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو روز طلاق پڑتی، مردوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے یہ طلاق کو سپرد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ ہے میرے عزیزو، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، کئی عورتیں تو خود ہمارے پاس آ کر کے کہتی ہیں خود کہ میں اپنے مرد شوہر کو طلاق دے رہی ہوں، خود کہتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا مسئلہ، وہ دن میں 100 مرتبہ بھی طلاق کہتی رہیں گی تو ان کے مرد پر طلاق نہیں پڑے گی۔ شوہروں میں سے اب مجھے بتائیں پرسنٹیج کے اعتبار سے لاکھوں کی شادیاں ہو گئی، کروڑوں کی ہو گئی، کیا ہر مرد اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق کہہ کر کے نکال رہا ہے؟ مسلمانوں میں اس کا ریشو دیکھا جائے تو اوروں کی بنسبت بہت کم ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھایا گیا، یہ صرف اور صرف اسلامی ایک لا پر اٹیک کرنا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں، جبکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری جگہ پر ڈاوری کے کیسز بہت زیادہ ہیں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں بنسبت مسلمانوں۔ خیر، تو یہ جو بات کہی گئی اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ صرف مردوں کو یہ ہتھوڑا دیا گیا ہے عورتوں کو آزاد کر طلاق دینے کا، نہیں، ایسا نہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آج تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کر رہی ہے کہ میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا یا مجھے خرچ بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، تو وہ عورت کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں اگر وہ صلح کر کے الگ ہونا چاہیں۔ عورت کو اگر ایسا لگتا ہے تو مقدمہ کرے اور وہ آزادی لے سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات جو سوال آیا تھا کہ صرف مرد کو ہی طلاق کا اختیار ہے، صرف مرد کو، ایک نیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے مسئلہ، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت نکاح کا وقت ہے، نکاح کے وقت عورت نے یہ شرط رکھ دیا، زید اور خالدہ کا نکاح ہو رہا ہے، خالدہ نے کہہ دیا کہ میں نکاح تو کروں گی، مہر میرے لیے 50,000، لیکن ایک اور شرط ہے کہ طلاق دینے کی اتھارٹی میرے پاس بھی رہے گی، میں جب چاہوں گی الگ ہو جاؤں گی۔ اگر شوہر اس وقت کانٹریکٹ کے وقت، نکاح کے وقت اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنا اختیار، پاور آف اٹرنی تجھے دیتا ہوں، ہو جائے گی طلاق۔ پھر وہ زندگی میں عورت اپنے آپ پر بھی کبھی طلاق کہہ کر کے الگ ہو گئی تو الگ طلاق ہو جائے گی۔ یہ ایک باریکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ہر جگہ نکاح کے وقت نہیں رکھتے ہیں میرے عزیز، نکاح ایک مقدس محفل ہوتی ہے، اس میں طلاق کا ذکر ہی کیوں آیا ہے، ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ لیکن کوئی عورت اب یہ سن کر کے اپنے رجسٹر میں یہ لکھانا نہ شروع کر دے کہ مجھے بھی اس کا اختیار ملنا چاہیے جب میں چاہوں، لکھانا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن نیگیٹو سوچتے ہی کیوں ہو؟ دعا یہ کرو کہ کہیں کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا گھر عطا کرے کہ اس طرح کے ایگزٹ لینے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ اسی میں میرا سارا سکون رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو آسانی دی ہے، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، کیا اس سے بھی زیادہ آسانی چاہیے؟ عورت کو یہ اختیار دیا ہے، نکاح کے وقت وہ ایگریمنٹ کر لے، چاہے تو اتھارٹی لے لے، تو کیا یہ ایکویلٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے؟ طلاق کے معاملے میں بھی میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ برابری نہیں ہے؟ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ صرف مرد کے پاس اختیار ہے، 3 طلاق دے کر کے آزاد کر دیتا ہے اور نکال دیتا ہے اپنی عورت کو، یہ تو اکا دکا تم واقعات لا کر کے اسلام پر تھوپو گے تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا
ہر گلی نکڑ پر کچھ نہ کچھ تمہیں برائیاں نظر آئی جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا محلہ خراب ہے. ایک دو کے اگر سڑ جانے سے پوری کھیتی کو سڑا ہوا نہیں کہہ سکتے. ہر مذہب میں ہر دین میں کچھ نہ کچھ لوگ النگھن کرتے ہیں. زنا علل اعلان کر رہے ہیں, عیسائی کر رہے ہیں, تو کیا میں پورے مذہب عیسائی کو ہی کہہ دوں؟ ہندو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, کچھ ریپسٹ ہو گئے, تو کیا پورے دھرم کو میں یہ کہہ دوں کہ ان کے یہاں ریپ ہوتا ہے؟ ایک آدھ تو, حالانکہ ان کے بھی دھرم میں اس کی تعلیمات نہیں ہیں, مجھے معلوم ہے. ان کی جو پوتر کتابیں ہیں اس میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. شراب سے ممانعت رکھی جاتی ہے, زنا کو منع کیا ہی جاتا ہے, مجھے معلوم ہے. لیکن چند لوگ ہر مذہب میں اس طرح سے کرتے ہیں, تو اس میں مذہب کا اور دین کا قصور نہیں لکھا جانا چاہیے, جیسے اسلام کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں آج. چند مردوں کے طلاق کی باتوں کو لے کر میڈیا اس کو اچھالتی ہے. دیکھو یہاں پر فلاں نے, شہاب الدین نے 3 طلاق دے کر کے اپنی عورت کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور آئی. پورے 25 کروڑ میں ایک شہاب الدین ہی ملا, اور اسی کو لے کر کے پوری میڈیا بھونچال مچائی ہوئی رہتی ہے. عزیزان گرامی, یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, صرف قوانین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. باقی قرآن مقدس کے جو اصل قوانین ہیں اس میں سارے لوگوں کے لیے عدل و انصاف ہے.